أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے سورۃ الاحزاب کا تعارف، کہ یہ سورۃ الاحزاب اس کے اندر کیا مضامین ہیں، سورۃ الاحزاب کے اندر کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، سورۃ الاحزاب اس کا نام رکھنے کی ریزن کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ دیکھیں سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کا تعارف، مقام نزول۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی قرآن پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، یا تو آپ مکہ یا مکہ کے گرد و نواح کے اندر موجود ہوتے، یا مدینہ کے گرد و نواح کے اندر موجود ہوتے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ میں ہوتے اور جبریل امین آپ کے سینہ انور پر قرآن نازل فرماتے، قرآن نازل کرتے، تو وہ صورت کون سی بن جاتی؟ وہ سورہ مبارکہ مکی بن جاتی۔ اسی طرح اگر ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوتے یا مدینہ کے گرد و نواح میں موجود ہوتے تو وہ سورہ مبارکہ مدنی بن جاتی۔ تو جس مقام پہ نازل ہوتی اس مقام کی مناسبت سے اس سورت کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اب آ جائیں مقام نزول۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہیڈنگ دیکھیں، اور رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 9 رکوع ہے اور 73 آیتیں ہیں۔ آگے احزاب نام رکھنے کی وجہ، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ احزاب اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، اور احزاب کا مطلب کیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غزوہ احزاب، پہلے یہ پڑھ لیں کہ اسے غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام سورہ احزاب کیوں ہے۔ آ جائیں اس طرف، تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت احزاب رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ مشرکین مکہ یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک اب آپ نے سمجھ لیا۔ پہلے میں نے بتایا کہ سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے گروہ، جماعت یا لشکر۔ اب اس جنگ کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے، اس غزوے کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین یہ تمام متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر مدینے کے اطراف میں خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا تھا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئیں؟
کہ اس غزوہ کے دو نام ہیں، ایک ہے غزوہ احزاب اور دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ خندق کا مطلب آپ نے دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں ایک گڑھے کھود دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اسے خندق کہتے ہیں۔ اور یہ جو خندق ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے کھودی گئی تھی۔ آگے دیکھیں سورۃ احزاب کے مضامین۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اس صورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ رکھنا۔ نمبر دو، یہ بتایا گیا ہے اس صورت مبارکہ کا مضمون یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں، تمام کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ازواج زوج کی جمع، مطہرات کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر تین، اس صورت مبارکہ کے مضمون کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا ہے، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے۔ عہد شکنی کا مطلب ہے وعدے کا توڑنا، عہد شکنی کا مطلب ہے وعدے کا توڑنا۔ نمبر چار دیکھیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے ہیں، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں شامل ہے۔ اور نمبر پانچ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی ہم آپ کے سامنے یہ مختصر صرف مضامین بتا رہے ہیں، جب ہم آگے انشاءاللہ یہ سٹارٹ کریں گے تو قرآن پاک کی مکمل تفاسیر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے، ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی ہے، بشارت کہتی ہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یعنی آپ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 8، مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم، یعنی جو زہار کسے کہتے ہیں، زہار کا کفارہ کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم، لے کر پالے ہوئے بیٹے کا حکم۔ نمبر 4، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم۔ نمبر 5، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا سورہ احزاب کا تعارف۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے